ناظرین کرام، نواب سر صادق محمد خان عباسی ریاست بہاولپور کے آخری نواب تھے۔ آپ ستمبر 1904 کو پیدا ہوئے اور مئی 1967 کو وفات پائی۔ آپ 3 سال کی عمر میں ریاست بہاولپور کے نواب بنے اور آپ نے 1955 تک ریاست بہاولپور پر حکمرانی کی۔ نواب صادق نے تحریک پاکستان کے دوران کراچی میں موجود اپنے الشمس محل اور القمر محل قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح کو دے دیے تھے، جن میں آج سندھ کا گورنر بیٹھتا ہے۔ آپ نے پاکستان بننے کے بعد پاکستانی کرنسی کی اس وقت ضمانت دی جب کوئی ملک ضمانت دینے کو تیار نہیں تھا، اور پہلی تنخواہ چلانے کے لیے خطی رقم بھی دی تھی۔ آپ کی دی ہوئی شاہی سواری پر بیٹھ کر قائد اعظم محمد علی جناح بطور گورنر جنرل حلف اٹھانے گئے تھے۔ آپ نے پاکستان کے سربراہ قائد اعظم کو ان کے شایان شان مہنگی ترین رائل رائس گاڑی تحفے میں دی تھی، جبکہ ان کی رہائش کے لیے ذاتی محل بھی پیش کیا تھا۔ ناظرین کرام، جب ایران کے صدر پہلی بار پاکستان کے دورے پر آئے تو پاکستانی حکومت کے پاس اچھے برتن بھی نہ تھے جسے وہ ایرانی صدر کے سامنے پیش کر سکتے۔ اس موقع پر بھی نواب صادق خان نے شاہی برتنوں سے بھر کر ایک ٹرین کراچی روانہ کی، جن میں زیادہ تر برتن چاندی اور سونے کے بھی تھے۔ آپ نے یہ برتن بھی بعد میں واپس نہیں لیے۔ نواب صادق خان عباسی کی خدمات دیکھ کر قائد اعظم نے آپ کو محسن پاکستان کا خطاب دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی پاکستان موجود تھا، اور وہ ہے ریاست بہاولپور۔ جی ہاں، وہ ریاست جہاں ستلج ویلی پروجیکٹ اور برصغیر کے سب سے بہترین نہری نظام کی وجہ سے باغات کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ یہ برصغیر کی واحد ریاست تھی جس کی سرکاری زبان اردو اور مذہب اسلام تھا۔ وہ ریاست جس میں صادق ڈین ہائی اسکول اور جامعہ اسلامیہ جیسے ادارے مفت تعلیم کے فروغ میں کوشاں رہے، جہاں سے منیر نیازی، احمد ندیم قاسمی اور شفیق الرحمان جیسی نامور شخصیات نے صلاحیتیں پروان چڑھائیں۔ وہ ریاست جہاں بہاول وکٹوریہ ہسپتال اور سول ہسپتال جیسے مراکز میں جدید طبی سہولیات مفت فراہم کی جاتی تھیں اور مریضوں کے لیے وظیفہ مقرر ہوتا تھا۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ پنڈت نہرو لندن میں ریاست بہاولپور کے امیر نواب صادق خان عباسی کو ہندوستان میں شمولیت پر اکساتے ہوئے اقتدار اور مراعات کی ترغیب دے رہا تھا۔ ناظرین کرام، مورخ سانس روکے اسی وقت نواب آف بہاولپور کے فیصلے کا منتظر ہے۔ ایک طرف ذاتی مفاد ہے اور دوسری طرف عوام کی خواہش۔ نواب صاحب ذاتی مفاد کو پس پشت ڈال کر مذہبی رشتے اور عوامی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں۔ مورخ نے ان کی عظمت کو سلام پیش کیا اور تاریخ کے اوراق پر ان لمحات کو محفوظ کر لیا۔ آپ نے 5 اکتوبر 1947 کو ریاست بہاولپور کا الحاق پاکستان کے ساتھ کیا۔ اس طرح بہاولپور پہلی ریاست تھی جس نے سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ نواب صاحب نے تحریک پاکستان کے لیے 52,000 پاؤنڈ کی امداد دینے کے بعد نوزائیدہ ملک کو مالی طور پر مستحکم کرنے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے 10 کروڑ روپے حکومت پاکستان کو دیے، جو موجودہ تقریباً 5 ارب سے زیادہ بنتے ہیں۔ آپ نے ہجرت کر کے آنے والے پاکستانیوں کو جگہ دی اور بہترین سہولیات بھی فراہم کیں۔ جب 1935 میں کوئٹہ میں شدید زلزلہ آیا تو آپ نے متاثرین کی ہر طرح سے امداد کی۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق آپ نے پنجاب یونیورسٹی، ایچیسن کالج اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کو بیش بہا عطیات دیے، جو کبھی زمین کے تحفے کی صورت میں اور کبھی عمارتیں بنانے کے لیے سرمایہ کی فراہمی کی صورت میں تھے۔ آپ نے 1942 میں بہاولپور میں ایک چڑیا گھر بنوایا اور ایک ڈرنگ اسٹیڈیم بنوایا، جس میں 1954 میں پاکستان اور بھارت کا پہلا میچ اسی اسٹیڈیم میں ہوا۔ یہ فہرست بہت طویل ہے، مگر افسوس کہ آج ملک عزیز کی تاریخ میں نواب سر صادق خان عباسی کا نام و نشان تک نہیں، نہ ہی نصاب کی کسی کتاب میں ان کی خدمات کا ذکر ہے۔ جسے ہندوستان کی امیر ترین ریاست کا نواب ہونے کا اعزاز حاصل تھا، وہ جس نے نوزائیدہ پاکستان کو پہلا آکسیجن ماسک فراہم کیا،